بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موجودہ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس نمبر 102 میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر مند اور احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ نہ جانے ہماری یہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہم یہ مطالعہ قرآن کلاس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری محنتوں کو قبول عطا فرمائے اور یہ ہماری اور آپ کی آخرت میں نجات کا سبب بنے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی یہ جو آن لائن مطالعہ قرآن کلاس ہے یہ سب سے اہم کلاس ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی برتیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ایک بھی کلاس اس کی مس نہ ہو۔ تو سفر یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ہمارا چیپٹر نمبر 10 تک ہم پہنچ گئے ہیں مطالعہ قرآن کلاس میں، اور چیپٹر 10 میں ہم کور کر رہے ہیں سورہ مومنون کو۔ تو اچھا، یہ بھی اچھی بات ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے مطالعے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی ایکسپلینیشن کو ہمارے سامنے، یعنی کہ اپنے اپنے علم کو ہمارے سامنے شیئر کرتے ہیں، جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، باقی سننے والے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں نیکیوں کا ایک سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 پر اور 3 پر مطالعہ کر لیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ اب ہمارا اس کا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے، تو میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ ان تینوں آیتوں کا ایک بار ہمیں ریویژن کرا دیں۔ میں ایک بار ترجمہ پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں، لغویات بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان تینوں آیتوں پر مطالعہ، یعنی کہ دونوں آیتوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مومنین آیت نمبر 1 2 3 کا انشاءاللہ آج میں تینوں کا ایک ساتھ کوشش کروں گا کہ پورا مطالعہ مکمل میں آپ کے سامنے رکھ پاؤں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہ قد افلح المؤمنون، یعنی کامیابی پائی ہے، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، کہ کامیاب لوگ یہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کا جو کامیابی کا معیار ہے وہ غلط ہے۔ آپ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہے، جو جس کے بعد دنیا میں پیسہ ہے، لیکن اصل میں کامیابی کی پہلی جو شرط ہے، پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد پھر ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ڈیولپ ہوں گی ایک مومن کے اندر، ایمان لانے کے بعد وہ ان خوبیوں کا آگے جو شروع کی 10 آیتیں ہیں، اسٹارٹنگ کی 10 11 آیتیں ہیں، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ساری صفات کو پڑھیں گے۔ ان صفات کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز یہ دھیان رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا جیسے کہ نام رکھا ہے سورہ مومنون، یعنی مومنوں کے اوپر اس میں بات ہے، یعنی یہ جو صفات اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ میں بتائیں گے مومنوں کی بتائیں گے، نہ کہ مسلمان کی۔ اس کو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مسلمان، ایک مسلمان سے اوپر کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ کی مومن ہے۔ آپ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے مسلمان کہلائیں گے، بھلے ہی آپ عمل مسلمان والے کریں نہ کریں، لیکن فقہی طور پہ ہم آپ کو مسلمان مانیں گے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ اس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، اس کے عمل میں بھی ایمان ہوتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے اپنے عمل سے بھی۔ تو یہ جو صفات یہاں بتائی جائیں گی انشاءاللہ وہ مومنوں کی بتائی جائیں گی، تو ہمیں خود کو دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان تو ہم الحمدللہ سب ہیں، ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، تبھی ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں آج، لیکن کیا ہم مومن ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہے مومنوں کا اس تک ہم پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب اصل میں مومن ہے. کیوں وہ کامیاب ہے؟ کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے حقیقی کامیابی. دنیا کی وہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے. یہاں کا سکسیسفل آدمی جو دنیا میں سکسیسفل کہلایا جاتا ہے لیکن وہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے تو اس سے زیادہ ناکام کوئی نہیں. اور جو دنیا میں انسکسیسفل وہ کہلایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس سے زیادہ کامیاب شخص کوئی نہیں. تو حقیقی کامیابی کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی جو مومن ہوتے ہیں ان کی جو صفات ہے ایمان لانے کے بعد جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں. اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 سے لے کے 11 تک یہ باتیں بتائیں گے کہ جو مومن ہے ان کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. یعنی ان کے اندر ایمان لانے کے بعد کیا کیا خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ کی سوسائٹی میں یہ لوگ موجود ہیں. مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا نا کہ وہ کامیاب تو ہم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رپلائی کر رہے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کے یہ لوگ ہیں، آپ کے درمیان ہی رہتے ہیں. یہ دیکھیں ان میں اور آپ میں کتنا فرق ہے. ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی وہ کیسے بدل گئی، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں، اور آپ کے اندر وہ کیا کیا خوبیاں پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ ہے کامیابی. تو پہلی کامیابی بتائی ہے کہ وہ اپنے نماز میں جو صفات ہے کامیابی کے بعد اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں. وہ خشوع اپناتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں ایک بات یہ نوٹ کرنے کی، الحمدللہ کافی اچھا اس کا مطالعہ ہوا ہے، لیکن ایک بات یہ نوٹ کرنے کی کہ ہم نے نماز کی کافی اہمیت سمجھی ہے، لیکن ایک بات جو نہیں آئی وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب مومنوں کی صفات بتاتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ عام مومن کی پہلی صفات یہ ہے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور خشوع بھی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹرن ہی اختیار نہیں کیا. آپ ہم جتنی بھی صفات پڑھیں گے یہاں سے لے کے اینڈ تک آپ ان میں دیکھیں گے جو انسان پہ جو فرض جو چیزیں ہیں نا 5، ایک تو ایمان لانا ہے، اس کے بعد کی جو 4 چیزیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا ذکر ہی نہیں کیا. آیت نمبر 4 میں جو اللہ تعالیٰ اسی سورہ مومن میں جو زکوٰۃ کا ذکر کرے گا وہ زکوٰۃ کا ذکر وہ کس معنی میں انشاءاللہ جب آیت نمبر 4 آئے گی تو اس کو ایکسپلین کریں گے. وہ جو مالی اعتبار سے 2.5% ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو فرض ہی مدینے میں جا کر ہوئی تھی، تو وہاں اس زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، وہ دوسری زکوٰۃ ہے. انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو اس پہ بھی ہم مطالعہ کریں گے گہرے سے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ جب مومنوں کی صفات بتاتے ہیں تو جو مسلمان ہونے کے بعد جو فرض چیزیں ہیں نا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان کا ذکر ہی نہیں کرے گا مومنوں کی صفات میں. یعنی مومنوں کی خوبیوں میں ان چیز کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں جو کہ فرض ہے. جو ہمارے معاشرے میں اگر لوگ ان 4 چیزوں کو کر لیتے ہیں، روزے نماز کے پابند ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں بڑا تقوی والا ہے، بڑا دیندار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی کیٹیگری میں لائے ہی نہیں کہ یہ تو فرض ہے. مومنوں کی صفات تو اس سے اوپر شروع ہوتی ہیں. یعنی مومن سے تو یہ گمان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی کوئی فرض چیز کو ترک کر دے، وہ چھوڑ دے. یہ تو اس کے لیے بڑی چھوٹی بات ہے. مومن ہوتا ہے اس سے اوپر کے لیول کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے مومن کی صفات. نماز تو وہ پڑھتا ہی ہے، نماز تو منافق بھی پڑھتا تھا. اللہ کے رسول کے دور میں نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن جو نماز کا خشوع ہے وہ مومن اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک ہائی لیول کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن کی صفات بتائی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں تو اس آیت میں تو خشوع کی بات ہوئی ہے اور ہمارا معاشرہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. 90% یا 95% مسلمان بے نمازی ہیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہے. تو یہ آیت ہم سے ڈیل ہی نہیں کر رہی. ہم پہلی صفات میں ہی فیل ہیں. ایزم اگر ایزا امت کو ہم لے تو ہماری امت پہلی صفات میں ہی فیل ہے جو مومنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع تو بندہ تب اختیار کرے وہ تب نماز پڑھے. بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، بندے کو فرق ہی نہیں پڑتا. جمعے کے دن آتا ہے 2 رکعت کے ٹھونگے مارنے کے لیے، اس کے علاوہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جس رب نے جمعے کی نماز فرض کی ہے اس رب نے دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے آپ پر. تو پہلے یہ چیز تھی. تو یہ آیت ہم سے ڈیل ہی نہیں کرتی ہے ایز امت. اگر میں آپ سے بتاؤں یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے.
ہمارے لیے دوسری آیتیں ہیں قرآن کی کہ پہلے نماز پڑھو پھر یہ اوپر کا لیول پہ آپ تب چڑھو گے. تو اور ہمارے لیے وہ چیزیں جو حدیثوں میں آئی ہے کہ انسان سے سب سے پہلے وہ کس کا حساب ہوگا، نماز کا ہوگا. صحیح کہ سنن ترمذی آپ اٹھائیے، وہ 413 نمبر پہ آپ کو حدیث ملے گی کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جو حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا. اگر اس کی نماز پوری ہوئی تو وہ آگے کامیاب ٹھہرے گا، اگر اس کی نماز ہی اگر کم رہ گئی تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا کہ میرے بندے نے کوئی نفل پڑھے اس کو بھی کاؤنٹ کر کو دیکھو پوری ہو رہی ہے نہیں. تو پہلے نماز پوری کرنی ہے. تو مومن کی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، نماز میں خوشو پیدا کرنا ہے، لیکن پہلے نماز پڑھو تو صحیح. بنا نماز پڑھے نماز کا خوشو پیدا نہیں ہو سکتا. صبح کو فجر میں اٹھے بنا نماز کا خوشو پیدا نہیں ہو سکتا، نیند میں نہیں آپ نماز پڑھ سکتے. اور نماز چھوڑنا تو ایسا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4034 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کلیئر کٹ بتا دیا کہ جو شخص وہ نماز چھوڑ دے بلا وجہ تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے کہ جا بھٹکتا پھر جہاں مرضی جو مرضی کرتا پھر. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، حدیث کے اپوزٹ کیا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتا ہے، یہ میرا بندہ ہے. اور جس نے نماز ہی چھوڑی اللہ تعالیٰ ذمہ اٹھا لیتا ہے اس کے اوپر سے اپنا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور وہ حدیث ہم نے سنی ہے صحیح مسلم کی 82 نمبر پہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بے شک آدمی اور شرک کے درمیان، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، یہ ہے حدیث. پورا معاشرہ ہمارا کفریہ ہے. ہم پہلی صفات پڑھ رہے ہیں سورہ مومنون کی، اسی کو ہم ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیول پہ ہم نہیں چڑھ پا رہے ہیں. اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا آپ حال دیکھ لیجئے وہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں. جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں وہ برائی میں بھی مطلب ملوث ہیں. تو ہم تو ایز اے معاشرہ ایز اے امت ہم کہیں ہم فیل ہیں صفات میں. اللہ تعالیٰ کے کچھ مطلب چنندہ بندے موجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوں گے، وہ اس صفات کو ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو رہی ہوگی. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ اگر جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے کی بات وہ سنے سے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے پہلی والی بات تھی جو میں نے ابھی تک کہی ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھیں. اس کے آگے کا اسٹیپ یہ بات کا ہے. اب وہ بات سنیں جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں کہ انہیں کیسے پڑھنی ہے اپنی نماز، نماز کا جو خوشو ہے وہ ہے کیا چیز، وہ سنیں یہ بات. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ آج میٹنگ بھی لیفٹ کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے بات ہی نہیں ہے. بات آج صرف مومن کی ہوگی کہ مومن کے اندر یہ خوبیاں ہیں. جو مسلمان ہی نہیں بنا ابھی ٹھیک سے اس کو یہ خوبیاں بتا کے کیا کرو گے. اس کو ابھی اس کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں ہیں، آپ ان پہ عمل کریں پہلے. یہ لیول آپ کا نہیں ہے تو وہ میٹنگ بھی لیفٹ کر سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ نماز میں خوشو کی بات ہوئی ہے آج. تو اصل اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ خاشیون اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ عربی کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ وہ خشوع سے بنا ہے. اور وہ خشوع کے جو اصل معنی ہے وہ کسی کے آگے جھک جانا، کسی کے آگے جھک جانا یا دب جانا، یا آجزی اور انکراسی اختیار کرنا، یعنی بنمرتا جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں انکساری اختیار کرنا کسی کے آگے. یہ ہے خشوع کا میننگ. اور اس کیفیت کا تعلق انسان کے دل سے بھی اور جسم سے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خشوع کا تعلق صرف دل سے ہے جسم سے نہیں ہے، دونوں سے ہے. دل سے بھی ہے جسم سے بھی ہے. جو دل میں ہوگا تو وہ جسم پہ ظاہر بھی ہوگا. ہمیں گمان نہ کر بیٹھے کہ نماز کا تعلق صرف دل سے ہے، دل کا خشوع ہے تو کیا بدن سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، وہ فٹ بال کھیلتا پھرے نماز میں کہ بھائی دل میرا خشوع میں ہے. کیا وہ سائڈ والے کے ہاتھ مار دے، کیا سائڈ والے وہ ایکسرسائز کرنے لگے نماز میں، نہیں کر سکتا نا. تو خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، دونوں کیفیت سے نماز کی وہ خشوع کا تعلق ہے. اور دل کا خشوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ وہ کس عظیم الشان رب کے سامنے آ کر کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جو جلال ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس سے وہ روب میں آ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم کسی دنیاوی حاکم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کتنا سر ہمارے جھکے ہوتے ہیں، نظریں جھکی ہوتی ہیں، اور بڑے ادب سے ہم کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کے سامنے کوئی منہ جوری بھی نہیں کرتے.
جو وہ کہتا ہے جی حضور ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ڈر طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم ہے، اس کے دربار میں آپ ایسے ہی جا کر کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا آپ کی نظریں نہیں جھک جانی چاہیے؟ آپ کے دل میں روب طاری نہیں ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے؟ یہ ہے دل کا تعلق، یعنی اس کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ میں کس رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور جو کہ جسم کا جو خشوع ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے جائے تو کیا ہو؟ اس کے انگ ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہیں اس کے نیچے ہو جائیں، آواز اس کی دب جائے، پست ہو جائے، اور وہ روب کے جتنے بھی آثار ہوتے ہیں ایک انسان پر وہ اس کے اوپر سب چھا جائیں۔ جو روب کے کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے وہ اس کے اوپر سب مطلب چھا جائیں۔ جیسے کہ آدمی کسی بڑے حاکم کے یا طاقتور انسان کے سامنے یا اقتدار رکھنے والے انسان کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے نا، تو روب کے سارے اثار اس کے جسم پر بھی چھا جاتے ہیں۔ جیسے کوئی مجرم جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے وہ ڈرا سہما ہوا کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی تو دل سے بھی تعلق ہے خوشو کا اور جسم سے بھی ہے۔ اور نماز میں جو دل اور جسم کا اسی کیفیت کو، نماز میں دل اور جسم کی اسی کیفیت کو جو ابھی بیان کی گئی ہے، اسی کو نماز کی اصل روح کہا گیا ہے۔ یہ ہے نماز کی اصل روح۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، اپنے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع چھایا ہوتا۔ یعنی اس کے یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، داڑھی سے بھی کھیل رہا ہے اپنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے نمازی ہیں، کوئی ٹوپی ٹھیک کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ بھائی ٹوپی سے دقت ہو رہی ہے، ٹوپی مت پہنو نماز میں۔ وہ کس نے کہا ہے زبردستی پہنو جب آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی کسی کے پاس وہ ٹوپی نہیں ہوتی، وہ مسجد کی ٹوپی لے لیتے ہیں، تو وہ مسجد کی ٹوپی ہوتی ہے چکور، اب وہ اترتی رہتی ہے، کوئی وہ سجدے میں سے اٹھا کے ٹوپی اپنے وہ سر پہ رکھ رہا ہے واپسی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے بالوں سے کھیل رہا ہے۔ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو، کھیلنے آئے ہو اس وقت؟ 5-10 منٹ کی نماز ہے، سکون کے ساتھ پڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی وہ چھایا ہوتا۔ یعنی خشوع کا تعلق اب اس حدیث سے کلیئر ہوا کہ دل کی کیفیت سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، یعنی دونوں کیفیت سے خشوع کا تعلق ہے انسان کا، ایسا نہیں ہے کہ جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور نماز کا جو خشوع ہے یہ تو بتا دیا کہ ہمارا دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہمارا جسم ایسا ہو کہ ہمارے انگ ڈھیلے پڑ جائیں، ہم پہ روب چھا جائے، ہماری نگاہیں پست ہو جائیں۔ اور نماز کو مومن کی میراث کہا گیا ہے۔ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر اس سے آگے رسائی کسی کی بھی نہیں۔ جبریل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا وہاں تک پہنچ کر رک گئے تھے، اس سے کہہ رہے تھے اس سے آگے جانے کی پرمیشن ہی کسی کو نہیں ہے سوائے آپ کے، آپ کو ملی ہے پرمیشن آج، اس سے آگے جائیے اور رب سے ملاقات کریں۔ تو وہاں گئے اور رب سے ملاقات کری، بات چیت کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو نماز کو بندے کی، مومن کی میراث کہا گیا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گئے تھے، ان سے ملاقات کی تھی، ان سے بات چیت کی تھی، ایسے ہی نماز جو ہے جو دن میں 5 وقت آپ پڑھتے ہیں وہ آپ اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے رب سے ملاقات ہے، یہ میری معراج ہے، اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، تب آپ کے دل میں وہ خشوع پیدا ہوگا۔ اور نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 405 نمبر پہ وہ حدیث آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مانو وہ اپنے رب کے ساتھ وہ سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ باتیں کرتا ہے بندہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ، سرگوشی کرتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہو اور آپ کوئی دوسری چیزیں بھی سوچ رہے ہو؟ آپ اپنی دکان کا حساب کتاب وہاں نماز میں سوچ رہے ہو، آپ کے گھر کے جو مسئلے ہیں وہ آپ نماز میں سوچ رہے ہو؟ بھائی آپ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو اپنے رب سے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ خشوع پیدا کرنا ہے ہمیں، یہ اس صفات تک ہمیں آنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، ہم صرف نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نماز تو فرض ہے، منافق بھی پڑھ لے گا، اس میں کیا
اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ اصل ہے نماز کا خشوع. ہم خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری نماز ہمارے منہ پر دے کر مار دی جائیں گی. اور پھر نماز ہمیں کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے. وہ بھی ہمیں ملتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر وہ 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پوری کائنات میں، اس لیے تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. نماز قائم کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ نماز ہے. اور سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. اوپر کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ میں کہا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور سورہ رعد میں کیا کہا کہ نماز ہی وہ چیز ہے، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، جس سے دل سکون میں ہو جایا کرتے ہیں. ہم سکون میں ہے ہی نہیں، کا مطلب ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی، ہم یہ نہ کریں. یہ فقہی مسائل جو ہوتے ہیں نماز سے ریلیٹڈ وہ تمام پوچھے جاتے ہیں، اکثر اسکالر سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس میں بڑا اختلاف ہے. رفع دین کریں یا نہ کریں، آمین آہستہ بولیں زور سے بولیں، ان میں کافی بڑا اختلاف ہے. نیت کہاں باندھیں؟ ناف سے نیچے باندھیں، ناف سے اوپر باندھیں، کہاں باندھیں؟ عورت اور مرد کی نماز کا فرق، ان میں ہمارے اسکالرس میں کافی بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ انہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور ہمارے اسکالرس بھی ان چیز پہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ یہ طریقہ اختیار کرو. دوسرے والے کہیں گے آپ یہ طریقہ اختیار کرو. بھائی یہ نماز کا مقصد نہیں ہے. آپ نے چلیں یہ تو پوچھ لیا کہ ہم رفع دین کریں نہ کریں، اگر نہیں کریں گے تو کیا نماز نہیں ہوگی، یا یہ نہیں کریں گے، یہ مسئلے پوچھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، پوچھنے چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ ٹھیک ہے ہماری نماز ہم نے پوری طرح قرآن و سنت سے پڑھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ ہمیں پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے یا نہیں. کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو دنیا میں. سب یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ اختیار کرو، اس بہتر طریقے سے پڑھو. لیکن اس کے بعد کوئی یہ نہیں بتا سکتا آپ اس طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد بھی کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے. قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہی تو قبول کرے گا. وہ بندہ کیسے بتا دے گا سامنے والا تیری نماز قبول نہیں ہو رہی؟ اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے. کیا وہ عالم الغیب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم جانتا ہے؟ ہرگز نہیں جانتا نا. تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، جسے سن کر ہمیں ڈر جانا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو کیا اس آیت کو سن کر ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں؟ ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ ہم انسٹاگرام پہ اسکریل بھی رولز کر رہے ہیں، ننگی ننگی لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، برائی کے کانوں جو کام ہے ہم اس میں ملوث ہیں. ہم جوا ہم کھیل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کتنے ایپلیکیشن آ چکے ہیں. لوڈو ہم کھیل رہے ہیں جوئے کی شکل میں. معاشرے میں برائی ہم پھیلا رہے ہیں، بے حیائی ہم عام کر رہے ہیں. وہ لڑکیاں بنا پردے کے آ رہی ہیں، شورٹ پہن رہی ہیں، وہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں. اس بارے میں ان کا کوشچن وہ کبھی نہیں آیا ہسٹری میں کہ ایکچولی میں پردہ بھی نہیں کرتی ہوں تو اور نماز تو میں 5 وقت کی پابند ہوں، پردہ مجھ سے نہیں ہوتا تو کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں. کوشچن ہی نہیں آتا. اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم نہیں رک رہے ہیں تو یہ آیت خود جواب ہے. آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں بے شک نماز روکے گی تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پرومس، روکے گی تمہیں، ہرگز روکے گی. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی نہیں رک رہا، بے حیائی بھی کر رہا ہوں، پردہ بھی نہیں ہو رہا مجھ سے، میں ننگی ننگی لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نہیں بولا، ہماری نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. یہ ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے. اس آیت کو پڑھ کر ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بول دی. اگر ہماری نماز سے ہمارے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہو رہی تو وہ نماز ہمارے کسی کام کی نہیں ہے.
وہ نماز ہماری خوشو والی ہے ہی نہیں، وہ صرف ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں، ایک ہماری عادت بن گئی، ایک ہماری ہیبٹ بن گئی، دن میں 5 وقت ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ ہیبٹ نان مسلم کی بھی بن جاتی ہے، صبح اٹھ کر پوجا کرتا ہے، شام کو اٹھ کر وہ پوجا کرتا ہے، جو دن کی شروعات کرتا ہے بھگوان کے نام سے کرتا ہے، وہ ہیبٹ اس کی بھی بن گئی ہے، وہی ہیبٹ ہم نے بنا لی، ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گی؟ ہیبٹ نہیں بنانی ہے۔ نماز کا جو خشوع ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور کس کو کہا؟ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون ہے؟ قرآن۔ قرآن یہ نماز سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ ہے نماز سے بھی زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا سیکھنا، یہ قرآن کا سکھانا، یہ نماز سے بھی بڑی زیادہ چیز ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ جانتا ہے تم کیسی نمازیں پڑھتے ہو، اللہ جانتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہو، اللہ جانتا ہے تم قرآن کتنا پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم قرآن کو کتنا وقت دیتے ہو اور دنیا کو کتنا وقت دیتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ختم کیا ہے۔ اب یہ تھا خشوع۔ اب جیسا میں نے آپ کو بتایا، خشوع کا جو تعلق ہے وہ دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، تو شریعت نے کم سے کم ایسا رکھا ہے، دل کی کیفیت تو گھٹتی بڑھتی رہے گی، دل کی کیفیت، ایمان کی کیفیت انسان کی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کبھی کسی پرابلم میں ہے، نماز اس خشوع کے ساتھ نہ پڑھ پائے جو وہ اس سے پہلے پرابلم میں نہیں تھا وہ پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے، انسان کی یہ یہاں فطری تقاضا ہے۔ لیکن ایک جسم کا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسے بتائی ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ، کہ ان سب کو اختیار کرو گے تو یہ تمہارے خشوع میں یہ اضافہ کریں گے، یعنی آپ کے نماز کے خشوع کو مطلب بڑھائیں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ہماری نماز کا وہ خشوع جو وہ بڑھ سکتا ہے، یا کم سے کم اگر بڑھے نہیں تو ظاہری طور پہ ہماری نماز مطلب خشوع والی لگے، وہ خشوع کی ایک کیفیت کو برقرار ہم رکھ سکیں نماز میں، تو وہ کچھ آداب ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ آداب بتائے ہیں کہ کم سے کم اپنی نماز کو اس سطح پر تو تمہیں قائم رکھنی ہے، یعنی منیمم کرائٹیریا بتا دیا، اس سے نیچے نہیں گرنا ہے۔ تو وہ کیا کیا آداب ہیں؟ تو سب سے پہلا آداب ہے نماز کا، کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہمیں آداب، پہلا آداب ہے۔ اگر آپ کو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے تو پہلا اس کا آداب ہے کہ نماز کو سمجھ کر آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز کا خشوع وہ پیدا ہی نہیں ہوگا آپ کے اندر۔ سورہ نیسا آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا میں صاف بتا دیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ تو ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ریزن بتایا کیوں نہیں جانا نماز کے قریب نشے کی حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز کب پڑھنی چاہیے، کیونکہ نشے کی حالت میں ہو آپ کا دماغ ہے ہی نہیں وہاں، آپ کا دماغ آؤٹ ہو چکا، آپ نشے میں ہو، آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہو، اس لیے نماز نہیں پڑھنی، یعنی نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اور پھر بتایا نماز کب پڑھنی چاہیے، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس لیے نہیں جانا نشے کی حالت میں۔ نشے کی حالت میں تمہیں پتہ نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو رب سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی تھی اوپر 405 نمبر پہ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اور یہاں دیکھیں نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کرا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ لیکن ہم تو نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے، ہمیں تب بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہے اصل سوچنے کی بات، ہم نشے کی حالت میں کوئی ہیں تو ہمیں تو نماز کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے جب تک نماز کو ہم سمجھ کر نہ پڑھیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں باتیں کریں۔ جب نشے کی حالت میں نماز میں نہیں جانا، تو جب نماز کا ترجمہ آپ کو نہیں پتا تو اس حالت میں کیوں جا رہا ہو؟ بات تو دونوں سیم ہو گئی، آپ نے نشہ نہیں کیا،
उस बंदे ने नशा किया है, उस बंदे पे इसलिए हराम है क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा वो नमाज में क्या कह रहा है। आपने नशा नहीं किया तो, लेकिन पता तो आपको भी नहीं चल रहा। तो नमाज सबसे पहले आप समझ कर पढ़ेंगे तो नमाज में खुशू भी पैदा होगा। अरबी तो आती नहीं है हमें। नम, नमाज में खुशू भी पैदा होगा। और कम से कम अगर किसी को अरबी नहीं आती तो उतना तर्जुमा याद कर लें, सूरह फातिहा का तर्जुमा याद कर लें। नमाज में कुछ चीजें जो सूरह हैं वो 8-10 सूरतें लोगों को याद होती हैं अक्सर, उन्हीं का तर्जुमा आप याद कर लें। नमाज में आप अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई हस्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है। जो तस्बीहात है, सुभान रब्बी वही अल अजीम, इसका मतलब क्या है, सुभान रब्बी अल आला, इसका मतलब क्या है कि पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला। या आप सजदे में क्या हो तो आपके जहन में ये चलना चाहिए कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला, उससे ऊंची किसी की शान नहीं है। पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला, सुभान रब्बी अल अजीम। तो ये कुछ चीजें हैं, इनका तर्जुमा याद कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो आप नमाज पढ़ेंगे उसको आपको समझ कर भी आप उसको वो पढ़ने लगेंगे। और आप जब नमाज समझ कर पढ़ेंगे तो नमाज से एक चीज आपके अंदर क्रिएट होगी। जो बंदा दिन में 5 टाइम एक काम करता है ना, तो वो काम उसके, जो काम को मतलब बार बार हम करते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, वो जो काम हम सोच समझ कर करते हैं, लेकिन जो काम हम करते रहते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, उसके हम यूज टू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपका स्कूल का डिस्टेंस है या किसी का ऑफिस का डिस्टेंस है, आप बाइक लेकर चले, आप पैदल गए या आप साइकिल से गए या आप कार से गए, किसी भी चीज से गए, लेकिन क्या रास्ते में आपको सोचना पड़ता, आपकी बाइक ऑटोमेटिक मुड़ती रहती है क्योंकि उस रास्ते पे आपका आना जाना है, वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ता। बाइक चलाते हुए सोचना नहीं पड़ता कि बाइकर को ब्रेक कब मारने, गियर कब निकालने, रेस कब देनी है, नए बंदे को सोचना पड़ता, लेकिन वो उसका यूज टू हो जाता है, यानी वो चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं कि वो मुझे कब क्या काम करना है। ऐसी नमाज जब आप समझ कर पढ़ेंगे, नमाज वो जब आप वो खुशियों के साथ पढ़ेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज ऐड हो जाएगी। यानी नमाज की हालत में क्या आप इधर उधर चलते हैं, नहीं चलते ना। क्या नमाज की हालत में आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, नहीं करते ना। क्यों नहीं करते, आप बंद कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नमाज में चलने लगे, कौन आपको रोक लेगा। क्यों नहीं चलते आप, इससे आप इसलिए नहीं चलते क्योंकि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। यानी आपके सबकॉन्शियस, वो नमाज पढ़ने से एक चीज ये आपको अचीव होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज ऐड हो जाएगी कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है। तभी तो आप नमाज में कोई हरकत नहीं करते। नमाज में आप गाली देते हैं, नमाज के बाद देते होंगे वो अलग बात है। क्या नमाज में गाली देता कोई, नहीं देता। क्यों नहीं देता, अल्लाह ताला देख रहा है। तो ये अगर तसव्वुर हो जाएगा, दिन में जब 5 टाइम बंदा इस चीज का यूज टू होगा कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, तो ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और ये बात देखें, सारी चीजें जो शरीयत ने फर्ज की है इंसान पे, वो बुलूगत के बाद की है, बालिग होने के बाद की है, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने हुक्म देते कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो नमाज की तरफ उसको लेकर जाओ, नमाज की तरगीब दिलाओ, लेकर जाओ, मोहब्बत से समझाओ, ये काम करो 10 साल तक। और जब वो 10 साल का हो जाए, अभी भी नमाज फर्ज नहीं हुई है, जब वो 10 साल का हो जाए और वो फिर नमाज ना पढ़े तो फिर क्या करो, डांट लगाओ, घर में कोड़ा रखो, कुछ भी करो, उसको बताओ ये कितनी बड़ा मतलब गलत काम है, अभी नमाज पढ़ दी। यानी बच्चे की तरबियत बालिग होने से पहले पहले कर दी गई है कि आपको उसके अंदर ये चीज बिठा दी जाए कि तुझे अल्लाह देख रहा है। जब बंदे के अंदर ये बात बैठ जाएगी, दिन में 5 मरतबा वो ये काम करेगा, नमाज पढ़ेगा और ये सोचेगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकता, तो ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब जब सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक बात ऐड हो गई, तो फिर जब वो कोई गुनाह का काम करने के लिए सोचेगा तो फिर पता है क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उसका ये बात कहेगा, ये अल्लाह ताला तो देख रहा है। बड़ा ऐसे रोकेगी नमाज, नमाज बेहाई और बुराई से ऐसे रोकेगी। हाँ बड़ा पाव सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए। बड़ा अंदर है तो नमाज बेहाई और बुराई से ऐसे रोकेगी कि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। तो जब वो कोई बुराई करने जाता है या जब कोई बेहाई का काम करने जाता है तो उसको ये चीज रियलाइज होती है, नमाज उसको ये चीज रियलाइज कराती है कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है, तो जिसकी वजह से वो बेहाई और बुराई के कामों से रुक जाता है। तो अल्लाह ताला ने झूठ नहीं कहा था, वो हम उसका हक अदा नहीं कर रहे, हमारी कोताहियां हैं। अल्लाह ताला ने सच ही कहा था, तो नमाज ऐसे रोकेगी। मैंने आपको लॉजिकल भी इसका आंसर दे दिया है।
پھر جو یہ کہ ظاہری آداب جو ہے نماز کے، کم سے کم ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے، تبھی آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ ایک تو ہم نے پڑھا نماز کو آپ سمجھ کر پڑھیں، دوسرا جو آداب ہے وہ ہے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، یعنی یہ نماز کا آداب ہے، آپ کی نگاہیں نماز میں ادھر ادھر نہ چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نماز میں گھڑی دیکھ لیتے ہیں، ٹائم دیکھ لیتے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو؟ نماز میں ادھر دیکھنے لگتے ہیں، دوسرا آدمی کو دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے 751 نمبر پہ، جس میں امی عائشہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، یعنی اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ڈاکہ کہا ہے، یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ ڈاکہ ہے، آپ کی نماز لوٹ رہی ہے، ڈاکہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مال لوٹ جاتا ہے، آپ کا کوئی سارا سامان لوٹ لیتا ہے۔ تو جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنی نماز لٹوا دی، وہ شیطان نے اس کی نماز پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو نماز کا ایک ظاہری آداب یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر آپ نہیں دیکھیں گے، اور نماز میں ہلنا بھی منع ہے۔ نماز میں ایسا نہیں ہلے جا رہا ہے، کوئی جھومے جا رہا ہے، کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی گردنیں ہلا رہا ہے، نہیں، یہ سب کام نماز میں نہیں کرنے۔ یعنی نماز میں ہلنا، الگ الگ جو دشاؤں میں جھکنا، اور کپڑوں کو بار بار جو لوگ کچھ وہ سمیٹتے ہیں نا، تو یہ بھی منع ہے۔ وہ کپڑوں کو جھاڑتے رہتے ہیں کچھ لوگ نماز میں، یہ بھی منع ہے۔ اور کچھ لوگ کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، یہ بھی منع ہے نماز میں۔ اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا، تو سجدے میں جانے کی جگہ یا بیٹھنے کی جگہ جو ہے اس کو بار بار صاف کرتا پھرے، اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے 1207 نمبر پہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ وہ کرتے ہوئے جو کنکڑیاں ہیں نا، یعنی جو پہلے سجدے تھے وہ تو پتھر کا وہ ٹائم نہیں تھا، جو کنکڑیاں تھیں تو ان کو برابر کرتا تھا، اکسار کرتا تھا ہر مرتبہ سجدے کرتے ہوئے۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرنا ہی ہے تو صرف ایک بار کر، یعنی آپ ہر بار سجدے میں جا رہے ہو اور سجدہ کرتے وقت جو کنکڑیاں ہیں ان کو اکسار کرنے میں لگے پڑے ہو، ہاں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایک ہی بار کر لینا، آپ پہلے کنکڑیاں سیٹ کر لیں، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کی جگہ سیٹ کر لیں، پھر کریں بار بار آپ کی ان چیزوں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز کے ظاہری آداب کے خلاف ہے کہ انسان نماز میں زیادہ ہلے یا زمین وغیرہ کو صاف کرے۔ اور ایک اور ظاہری آداب ہے کہ نماز میں بالوں کو ٹھیک کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم میں 1095 نمبر پہ، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا کریں۔ 7 ہڈیاں کون کون سی؟ 2 ہمارے پیر کے پنجے، 2 گھٹنے، 2 ہمارے ہاتھ، 6 ہو گئے، 1 ہماری پیشانی، 7۔ ان 7 چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اور آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالوں اور کپڑوں کو اڑیسنے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سجدے میں جا رہے ہیں اپنا پیجامہ اوپر کو کر رہے ہیں، بھائی آپ ایسا پاجامہ پہن ہی کیوں رہے ہو جو آپ کمفرٹیبل نہیں؟ آپ نے اتنی جینسیں پہن لی، آپ کی اتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، وہ چپکی ہوئی آپ نے جینس پہن لی، آپ سے سجدہ ٹھیک سے ہو نہیں رہا، پھر اس کو اوپر کرتے رہتے ہیں پینٹوں کو، کیا کر رہے ہو؟ ایسے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے شریعت میں؟ آپ جینس پہنے جائز ہے، لوز تو پہنے تھوڑی۔ آپ کو نماز میں سجدے میں جاتے وقت اس کو اوپر تو نہ کرنا پڑے، آپ اوپر نہ کرے تو آپ کی وہ جینس پھٹ جائے، اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، یا آپ کو چبھن ہونے لگے اس لیے آپ اوپر بھی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ کپڑوں کو اڑیسا جائے نماز کے وقت، یا بالوں سے وہ کھیلا جائے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی منع ہے، یعنی نماز کا جو ظاہری آداب ہے یہ ہے کہ بہت اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھے گا انسان، وہ تن کر کھڑا نہیں ہونا ہے نماز میں۔ کچھ لوگ تن کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ جم وغیرہ سے آئے ہیں نا، وہ تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اونچی آواز میں بہت بلند آواز میں وہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، اور گا گا کر قرآن پڑھنا بھی ظاہری آداب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرنے ہیں نماز میں۔
اس میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے، سنن ابو داؤد میں وہ حدیث ہے 1332 نمبر پہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا، اعتکاف جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنا کہ وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے اعتکاف میں سنا کہ لوگ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، تم بے شک تم بے شک سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، یعنی اپنے رب سے بات کر رہے ہو، مگر کوئی دوسرے کو ہرگز تکلیف نہ دے، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے، یا فرمایا نماز میں اپنی آواز بلند نہ کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے بات چیت کر رہے ہو، اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، تو کوئی دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور نہ قرات میں اپنی قرات کو دوسرے کی آواز پر بلند کرے۔ کوئی پڑوس میں بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو کیا فرمایا، تکلیف، مگر کوئی دوسرے کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ اب یہ دیکھیں جو پڑوس والا نمازی ہے وہ تکلیف کیا دے رہا ہے، وہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تکلیف کے دیا کہ آپ بلند آواز سے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بلند آواز سے اگر قرآن پڑھے، ہم اس کو کہیں کہ بھائی آہستہ پڑھ لو، دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ آپ پہ کفر کے فتوے لگا دے گا۔ قرآن پڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تکلیف نہ دو پڑوسی کو، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اپنی، وہ بھی اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اپنی قرات کو دوسرے کی قرات پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو دوسرے کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس سے نماز کے جو کی ظاہری آداب ہے، جو آس پاس کے لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہے، یہ نماز کا وہ بھی آداب ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہمارے آس پاس اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں ہمیں کچھ ایسا شور شرابہ نہیں کرنا ہے، شانتی رکھنی ہے، اگر کوئی بول رہا ہے اس کو بھی شانت کرا دینا ہے کہ یہ بھی رکو، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ریل چل رہی، ادھر وہ سیریل ختم نہیں ہو رہا میم کا، ادھر بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرات کی آواز بھی بلند نہیں کرنی، تو آپ وہاں بیٹھ کے مووی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نمازی کے سامنے شور شرابہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں تکلیف نہیں دیں گی اس کو؟ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب جو ایک ظاہری آداب ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کچھ لوگ وہ جمائی لیتے ہیں یا ڈکارے مارتے ہیں، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زور زور سے جمائی لینا، ڈکارے مارنا، یہ نماز میں بے ادبی ہے، یہ نماز کی بے ادبی انسان کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی 3289 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی، جو انسان وہ اپنا منہ کھولتا ہے نا، کہ جو کہ وہ جمائی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب کسی کو وہ جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی وہ جمائی لیتے ہوئے ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، یعنی شیطان اس پر ہنستا ہے۔ جب بندہ نماز میں وہ اپنا منہ کھول کر جمائی لے رہا ہے، شیطان اس پر ہنستا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاں تک ہو سکے اس کو روکو، نہیں لانے دینی اس کو، یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دو، جمائیاں مت لو۔ اور سنن ترمیزی میں ایک حدیث آپ کو ملے گی 2478 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص نے ڈکار لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ ڈکارے کون مارتے ہیں؟ الٹا سیدھا کھانا کھا کر آتے ہیں، پیٹ اوپر تک اوور لوڈ کر لیا، اس کو آکسیجن جانے کی جگہ نہیں مل رہی، اس کو ہوا جانے کی جگہ نہیں مل رہی، تو وہی تو ڈکارے ماریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا تم اپنی ڈکاروں کو ہم سے دور رکھو، اور پھر وہ بتا دیا کہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ مومن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھتا ہے۔ مومن دن میں 3 بار نہ کھائے، 6 بار کھا لے، لیکن پورا اوور لوڈ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو منع کیا گیا ہے۔
اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں ہوں گی اور سائنٹیفک فائدے بھی اس میں ضرور ہوں گے، تو اس چیز کو بیان کرنے کا بھی یہاں ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر ایک ظاہری آداب ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز نہ پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ وہ مرغے کی طرح ٹھونگے مار کر چلے جاتے ہیں، مارا ماری نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ظاہری آداب کے خلاف ہے کہ نماز کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے۔ حکم کیا ہے کہ ہر عمل جو ہے نا نماز کا، پوری طرح سکون اور اطمینان سے انسان کرے، ایک ایک عمل کو ادا کرے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ رکوع کرے یا سجدہ کرے یا قیام کرے تو وہ اس کو پورا کرے، جب تک وہ کوئی دوسرا کام اسٹارٹ نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع پورا نہیں ہوا وہ کھڑا ہو گیا، ایک سجدہ پورا نہیں ہوا دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو اس چیز سے منع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی صحیح بخاری 793 نمبر پہ، صحیح مسلم 397 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور اتنے میں نا وہاں ایک شخص آتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یعنی اس شخص نے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول کو آ کر سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی وہ نماز پڑھ کر آیا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، اس کو واپسی بھیج دیا، جا نماز پڑھ کر آ، نماز نہیں پڑھی تو نے۔ وہ کہہ سکتا تھا، تو اللہ کے رسول میں کیا کر رہا تھا یہاں پہ؟ ہمارے ایک وہ جملہ فیمس ہے نا کہ میں کیا یہاں مطلب وہ گھوئیاں کھود رہا ہوں، ایک ایسی کہ محاورتاً بات کی جاتی ہے، میں یہ کام نہیں کر رہا تھا تو کیا میں کیا وہ گھوئیاں کھود رہا تھا اتنی دیر سے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو سلام کا جواب دیا اور پھر آگے بتا دیا کہ جا واپس جا کر نماز پڑھ۔ صحیح بخاری 793 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی آپ کو۔ تو وہ شخص کیا تھا، اللہ کے رسول کی بات مانی اس نے، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ کوئی زیادہ بحث بازی نہیں کرتے تھے، وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، وہ بحث بازی نہیں کرتے تھے، وہ دوبارہ اٹھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے لیکن نہیں ہوئی نماز تو نہیں ہوئی، وہ واپسی گئے، دوبارہ نماز پڑھی اور دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کہا، اور اس مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بھیج دیا کہ واپس جاؤ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یہی اللہ کے رسول نے کہا۔ تو وہ بیچارہ واپسی گیا اور 3 بار اسی طرح ہوا، اس نے 3 بار نماز پڑھ دی۔ آخر میں اس شخص نے کیا کہا کہ اس ذات کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، جب وہ تھکار گیا کہ یار 3 بار نماز پڑھ دی، 3 بار مجھ کو لوٹا دیا گیا کہ نماز پڑھ گیا تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ یہ کہتا میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے رسول، ہے میں کیا کر رہا ہوں، بار بار جا کے میں رکوع کرتا ہوں سجدہ کرتا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، میں نماز نہیں ہے تو کیا میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ وہ پوچھ سکتا تھا نا۔ تو وہ جب وہ 3 بار تھک گیا اور تیسری بار بھی اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر ان صحابی کو ٹینشن ہوئی اور انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے نبی بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے اللہ کے رسول، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا اس لیے آپ مجھے سکھائیے، یعنی پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی بات چھوڑ دی کہ آپ مجھے سکھلائیں اب کیسے پڑھنی، میں نے اپنا بیسٹ دے دیا 3 بار، تینوں بار ریجیکٹ ہو چکا میں، اب آپ مجھے سکھلائیں کیسی نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، یعنی اللہ اکبر، پھر قرآن مجید سے جو کچھ تجھے ہو سکے اس کو پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع کر، پوری طرح رکوع میں چلا جا، آپ کی جو کمر ہو وہ اسٹریٹ ہو، سیدھی ہو، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، یعنی پوری طرح اسٹریٹ آپ کو کھڑا ہونا ہے، کمر سیدھی رکھنی، ایسا نہیں ہے وہ رکوع میں سے اٹھیں اور آدھے ہی اٹھیں اور سجدے میں آپ چلے گئے، نہیں، پوری طرح آپ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا، پوری طرح سجدے میں جائیں، جو سجدے کا جو آیا نا کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ سجدہ کریں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، یعنی ایک سجدے سے اٹھیں پہلے اچھی طرح بیٹھ جائیں سیدھے اسٹریٹ، آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، جھکے ہوئے نہیں، ایسا نہیں دوسرے سجدے میں جانے کے لیے آپ ایک دم سے تیار ہیں، آپ ایک سجدہ کیا بیٹھے ہیں، اس کے بیچ کی دعائیں بھی ہیں، ربک فرلی ربک فرلی، یہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی وہ دعائیں ہیں 2 سجدوں کے درمیان کی، تو وہ آپ پڑھیں، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر،
اسی طریقے اور یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر، یعنی یہ جو طریقہ میں سکھا رہا ہوں یہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہم نماز جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے، ان ظاہری آداب کا ہم خیال رکھیں گے کہ ہمیں رکوع کرنا ہو تو پراپر کرنا ہے، قیام کرنا ہے تو پراپر کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو پراپر کرنا ہے، تو اس سے ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث اور ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا چور کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز چراتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون سا چور پیدا ہو گیا؟ وہ نماز ہی چرا رہا ہے، نماز کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی کمرے میں رکھی ہے، کوئی تجوری میں رکھی ہے، کوئی چرا کر لے جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا چور ہے وہ جو نماز چراتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، تو تعجب میں ہوگا یار نماز کیا ہے، کوئی جیب میں رکھ کے لا رہے ہیں ہم، کوئی چھین کے لے کے جا رہا ہے، ہماری کیا چیز ہے، آخری ماجرا ہے کیا؟ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ اپنی نماز وہ کیسے چراتا ہے، آپ ہمیں بتائیے، ایکسپلین کیجیے وہ کیسے چراتا ہے نماز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ، یہ ہے نماز کی چوری، وہ رکوع سجدے پورے نہیں کرتا، یہ ہے نماز کا چرانا۔ تو کیا ہم تو چور نہیں ہے وہ، اور سب سے برے چور ہم تو نہیں ہے وہ نماز کے؟ تو ہمیں نماز کے وہ چور بھی نہیں بننا ہے۔ بار بار اپنے ہاتھ کو حرکت دینا سے بھی نماز میں منع کیا ہے، اور دونوں ہاتھوں کا استعمال تو نماز میں ہرگز نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو آپ ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا بنا وجہ، یا دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، بھائی آپ قیام میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں کا آپ نے استعمال کر لیا، اس کا مطلب دونوں ہاتھ آپ نے اپنی ناپ سے یا سینے پہ سے ہٹا دیے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس چیز کو منع کیا گیا ہے، یہ ظاہری آداب کے نماز کے خلاف ہے۔ اور نماز میں بیکار باتیں سوچنے سے بھی بچیں، نماز میں جو بیکار کی باتیں ہیں نا، یہ بھی ایک نماز کا آداب ہے، اس کو آپ سوچنے سے بھی بچیں، جس سے آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ کہ نماز میں کوئی بات آپ کم سے کم جان پوچھ کر تو نہ سوچیں، بلا ارادہ بنا خیال کوئی بات ذہن میں آ جائے، وہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ جان پوچھ کر تو نہ سوچیں، کم سے کم اتنا تو آپ خیال رکھیں کہ جان پوچھ کر آپ حساب کتاب جوڑنے لگے، جان پوچھ کے نماز کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ وہ سوچنے لگے۔ تو آدمی کو اپنی اپنی جو ہے نا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل اللہ سے لگا ہو، جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہو اس کو وہ دل سے بھی کہے، یعنی اس کا جو ترجمہ ہے نا اس کے دماغ میں چلنا چاہیے، جو وہ کہہ رہا ہے نا زبان سے وہ اپنے دل سے بھی کہے، اس کا ترجمہ چلے اس کے دماغ میں۔ اور اچھا دماغ میں تمہارے ترجمہ چلے گا نا تو ہمارا دماغ دو کام نہیں کر سکتا ایک ساتھ، تو کچھ اور بات آئے گی نہیں، آپ کی زبان پہ قرآن ہے اور آپ کے دماغ میں اس کا ترجمہ چل رہا ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اپنی اپنی نمازوں میں اس چیز کو ہمیں اختیار کو کرنا ہے۔ اور اگر اس بیچ وہ پوری کوشش کر رہا ہے بچنے کی، اس بیچ بھی کوئی خیال آ گیا تو وہ ترنت اس چیز سے دھیان ہٹا کر اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے، کیونکہ بنا ارادہ فطری طور پہ بھی اگر کوئی خیال آیا ہے تو اس وقت بھی کیا کرنا ہے آپ کو، پھر بھی وہاں سے دھیان، ایسا نہیں ہے کہ اب چلو یہ تو بنا ارادہ آیا اب اس خیال میں ڈوب جاؤ، نہیں، وہاں سے دھیان ہٹانا ہے، باپ سے اپنا دھیان نماز کی طرف آپ کو لگانا ہے۔ تو یہ نماز سے کچھ ظاہری آداب ہیں، جو نماز کا جو خشوع ہے نا، اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں کون؟ مومن، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خشوع ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، دونوں سے ہے۔ اور نماز کے کچھ ظاہری آداب ہم نے دیکھے ہیں، جو ہم اختیار کریں گے تو ہماری نماز میں وہ خشوع بھی پیدا ہوگا، اگر کم سے کم خشوع پیدا نہیں ہوگا تو ایک منیمم کرائٹیریا ہے کہ اس سے نیچے آپ نہیں مطلب گر سکتے، آپ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، اگر ان چیزوں کو بھی آپ ظاہری طور پہ اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ کی نماز میں انشاءاللہ خشوع پیدا ہو جائے گا۔ لیکن خشوع پیدا پھر بھی نہیں ہو رہا تو کم سے کم نماز کو ایک سطح پر اللہ تعالیٰ قائم رکھنا چاہتے ہیں، کہ کم سے کم اتنا ایسا ہو کہ سامنے کسی مطلب تھرڈ پرسن کو پتہ نہیں لگنا چاہیے آپ کی نماز میں خشوع ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ظاہری آداب ہے نا یہ تو دوسروں کو بھی نظر آ رہے ہیں، تو کم سے کم نماز ایک ایسی سطح پر قائم ہو منیمم، تو یہ ظاہری آداب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع بھی ہماری پیدا ہوگا۔ اور نماز بندے کی جو ہے نا رب سے ملاقات ہے، معراج ہے، تو جب ہم اپنے رب کے حضور جائیں تو ہمیں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور یہ آج کا یہی تھا خشوع کا موضوع، تو وہ خشوع ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کوئی ہمارا
पसंदीदा इंसान होता है, उससे हम मिलते हैं तो हमारे दिल की कैफियत क्या होती है, हमारा दिल बड़ा खुश होता है कि आज उससे मिलूंगा, ठीक है, बातें करूंगा, दिल की बातें शेयर करूंगा। नमाज में करें आप, सजदों में बातें करें अल्लाह ताला से, कौन मना कर रहा है। आप जो सजदे की तस्बीह है वो आपने पढ़ ली, जो नफिल नमाज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ये फर्ज नमाज से हट के, फर्ज नमाज में नहीं दुआ करनी, लेकिन सजदे में आपने जब तस्बीह पढ़ लिया, आपने आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपने रब से बातें करें, अपनी लैंग्वेज में करें, कौन मना कर रहा है आपसे। मोमिन करता है सजदों में बातें। तो नमाज तुम्हारी रब से मुलाकात है, इस मुलाकात को आप बेकार ना बनाएं। अच्छा, वो एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में है तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे कोई किसी के साथ डेट पे गया, तो क्या कोशिश होती है दोनों तरफ से, लड़की और लड़के की तरफ से क्या कोशिश होती है। जाना नहीं चाहिए, डेट पे हराम है, लेकिन मुआशरे का एक एग्जाम्पल है, उससे बात क्लियर हो जाएगी। क्या कोशिश होती है, यार हमारी फर्स्ट डेट है, हमारी फर्स्ट मुलाकात है, बेकार ना हो जाए, मुलाकात बड़ी हमारी एक्साइटेड होनी चाहिए। उसके लिए गिफ्ट लेकर जाएगा, वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगी। वो जब डेट पे जाएगा तो वो उसकी चेयर पीछे खींचेगा, उसको बिठाएगा, उसके लिए ऑर्डर करेगा, ठीक है, एक एक चीज का ख्याल रखेगा, हमारी पहली पहली मुलाकात है, बेकार ना हो जाए। तो ये चीजें करते हैं ना, हमारे मुआशरे में होती हैं ये चीजें, ठीक है। हम सब कुछ चीज देख रहे हैं, हम भी इसी मुआशरे के लोग हैं, हम कोई अदर प्लेनेट से तो नहीं आए हैं, तो हमें पता है मुआशरे में क्या होता है, तो इन चीजों का ख्याल रखता है। यानी वो उससे मुलाकात होती है, उसके पसंदीदा मर्द से या पसंदीदा औरत से, तो कितना उसको वो बेहतरीन बनाते हैं। अब आप सोचें कि जब एक दुनिया की आपका वो सिर्फ डेट है, वो आप उसको निकाह के लिए देखने गए या कुछ भी एक्स वाई जेड, निकाह के लिए, या मुसलमान है तो वो तो जाएगा ही नहीं, खैर वो तो फैमिली को लेकर जाएगा, नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि वो शादी के लिए गया है। तो जब आप उसके लिए इतना कर रहे हैं, उससे मुलाकात के लिए इतना कर रहे हैं, आपकी मुलाकात खराब ना हो जाए। जो दिन में 5 बार आपकी अपने रब से मुलाकात है, उसका तो कोई इत्माम ना आप नहीं करते, उसमें तो वो एक्साइटमेंट आपको नजर नहीं आता, उसमें तो आप अपने रब के लिए कोई वो गिफ्ट लेकर नहीं जाते। लेकर जाएं, कोई नेक अमाल लेकर जाएं, अल्लाह ताला ये नेक अमाल लाया हूं तेरे लिए, मैंने फजर के बाद मैंने एक नेक काम किया था, अल्लाह ताला ये गिफ्ट है, ये कबूल करें आप इसे। नमाज के बाद दुआ करें अपने रब से, जोहर पढ़ के जाएं तो असर तक कोई ना कोई गिफ्ट तैयार करें अल्लाह ताला के लिए, ये पेश करूंगा अल्लाह ताला को। असर पढ़ कर जाएं तो मगरिब तक कोई ना कोई गिफ्ट आप तैयार करें, ईशा तक कोई ना कोई की गिफ्ट आप तैयार करें। वहां तो बड़ा सोचा जाता है क्या गिफ्ट दूंगा, पूरी ऑनलाइन आपने फ्लिपकार्ट की जो लिस्ट है वो खंगाल दी, ये पसंद नहीं आ रहा, इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, अमेजन खंगाल दिया आपने पूरा, आपने अपनी मार्केट पूरी खंगाल दी। वहां तो आप बड़ी देख रहे हैं, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। अच्छा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो मुझे ये बता दीजिए, फोटो मतलब भेजे जा रहे हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए, इनमें से बता दीजिए। हैं, रब के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, मुलाकात के लिए जा रहे हो अपने रब से, मेराज है वो आपकी, बातें करोगे उससे, क्या लेकर जा रहे हो उससे, मुलाकात पर कोई नेक अमाल है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे जो एक मोमिन बंदे की नमाज होती है। अल्लाह ताला हमारे अंदर नमाज का खुशू पैदा कर दे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे अंदर वो नमाज का खुशू पैदा हो जाए। और इंशाल्लाह आयत नंबर 3 पे कि मोमिन जो है ना, लगवियात यानी बुरी बातों से बचते हैं, वल्लजीना हुम अनिल लगवी मुरिदून, लगवियात बेकार की बातों से दूर रहते हैं। तो इंशाल्लाह आज मुताला हो नहीं पाया इस आयत पे, तो कल इंशाल्लाह इस आयत का हम मुताला डिटेल से करेंगे कि वो बुरी बात है, वो लगवियात क्या है। अभी तक इस आयत पे मुताला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ बात आ चुकी है, लेकिन इसका हक अदा नहीं हुआ है। तो वो लगवियात क्या क्या है, इंशाल्लाह उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। तो जब तक आप अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।